أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ہماری بچے جو ہے کائنڈلی Can you please move forward? All of you please come forward. آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور قرآن پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ ہم سب کو اس نے بنایا ہے۔ جتنے بھی دنیا پہ مسلمان ہیں ان سب کو اس کا ذریعہ بنایا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آج کے دن بھی کوئی بھی نان مسلم آپ کہہ لیں، اپنی پوری کوشش کر کے دنیا کے سارے قرآن پاک دنیا سے ختم کر دے، فرض کر لیں معاذ اللہ، جو پرنٹڈ شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ہر طرح سے ختم کر دے، تو کیا قرآن پاک ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا اور مسلمانوں کو اس کا ذریعہ بنایا، تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کو محفوظ فرما دیا، تو مسلمان اس کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، لیکن اس کا ذریعہ بھی ہم سب کو بنایا۔ اگر جس طرح کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں ختم بھی کر دیا جائے تو قرآن پاک ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش کر لے، کسی طرح سے بھی ٹرائی کر لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ ختم کر پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ممکن کیسے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا وہاں وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا، تو یہ ذکر بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح آذان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو رکھا، اور آذان کو ہی اگر ہم صرف دیکھ لیں نا اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہے، تو اگر آپ آسٹریلیا سے شروع کریں اور ادھر US اور چلی تک چلے جائیں آگے، تو 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں بچتا جب دنیا پہ آذان نہ پڑھی جا رہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، اور جب آذان پڑھی جا رہی ہے تو گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کیا سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا ذکر ہے جو کبھی بھی رک نہیں سکتا، ہم چاہے نہ چاہے وہ ذکر کروا رہے ہیں، بے شک بے شک، ہم چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ اس نے بلند کیا ہے نا، تو وہ کروائے جا رہا ہے۔ صحیح بات، آذانوں میں وہ کروا رہا ہے، نمازوں میں وہ کروا رہا ہے،
नमाज हमारी आप देख लें, फुक़हा किराम ने बाज़ ने जिन्होंने दुरूद शरीफ को उसका लाजिम हिस्सा नहीं रखा, उन्होंने भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु को लाजिम हिस्सा दिया। बिल्कुल ऐसा यहाँ तक तो लाजिम है, इसके बिना नमाज नहीं होगी। तो जब तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश नहीं करते, आपकी नमाज किसी फ़िक़्ह में कोई भी आप चले जाए, मुक़ल्लिद है, गैर मुक़ल्लिद है, हनफी है, शाफ़ी है, मालिकी है, कोई भी है, आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने याद करना है, अपनी आज़ानों में आपको याद करना है, अपनी नमाज़ों में आपको याद करना है, अपनी मजालिस में आपको याद करना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी मजलिस हो और वहाँ पे मेरा मुझ पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा गया हो तो मजलिस नामुकम्मल है, वो बेबरकती मजलिस होती है। तो इसी वजह से हमें ये तलकीन भी की जाती है कि अगर आपस दोस्तों में वैसे ही बैठ के भी आप बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, फैमिली में बैठे हैं, तो उठने से पहले हमें चाहिए कि हम कम से कम एक मरतबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ लें, ताकि वो मजलिस जो है वो भी बाइस खैर व बरकत बन जाए। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक है। और फिर इसी तरह ये चलता जाता है, क्योंकि ये ज़िक्र उस हस्ती का है जो मेरे और आप जैसी हस्ती नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाज़ लोग आयात मुबारका पढ़ते हैं, उसके माना में थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह ही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इंसानों में से है, बेशक देखने में हम जैसे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। ये हमें याद रखना चाहिए। आप दुनिया में, ये सिर्फ इंसान की एक बात नहीं है, दुनिया में आप कितनी ही चीज़ें देख लें, आप देखें दुनिया में कितने ही पत्थर हैं, क्या सारे पत्थर एक जैसे हैं? अगर आप कहेंगे एक जैसे हैं तो क्या हजर अस्वद और दीगर पत्थर एक जैसे हैं? अगरचे वो पत्थर काला है, लोगों के पास रंग बिरंगे नगीने हैं, अंगूठियों में पहनते हैं, और ये यहाँ पे तो कोहे नूर भी है, तो इतना महंगा और इतना फेमस है, इसके बावजूद क्या सारे ये पत्थर जो है, ये सारे हीरे जवाहरात मिला के भी एज ए मुस्लिम अगर हम देखें तो क्या उस एक काले पत्थर का मुकाबला भी कर सकते हैं? नहीं। तो ये गोया के पत्थर, हजरे अस्वद भी पत्थर है, पत्थरों में से है, लेकिन वो पत्थरों जैसा नहीं है। वाह वाह। इसी तरह अगर हम बैतुल्लाह शरीफ को देखें, खाना खुदा हमारे भी घर है, और अगर ज़ाहिरी दुनियावी लिहाज से देखें तो मुमकिन है कि हमारे घर उससे ज़्यादा हम उसको सजा लें, उससे बेहतर मार्बल और चीज़ें लगा के उसको बना लें, मुमकिन है। कितने कितने अमीर लोग हैं, कैसे कैसे बना लेते हैं, महल्लात बनाते हैं, मुमकिन है उससे बेहतर। लेकिन क्या वो उस जैसे हो सकते हैं? मकान होगा आपके पास, बैत होगा, घर होगा, वो भी घर है, ये भी घर है, घरों में से एक घर है, लेकिन उस घर जैसा नहीं है। इसी तरह अगर दीगर चीज़ें हैं, आप देख लें, मैदान है, दुनिया में कितने ही मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड्स है, कितने बड़े बड़े और तारीखी है। तो ये मैदान भी है दुनिया में, और मैदान अरफात भी है। क्या हम इन मैदानों का तकाबुल उसके साथ कर सकते हैं? सारे के सारे अगरचे मैदान है, वहाँ पे कितने मैचेस होते हैं, कंसर्ट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, दुनिया आती है, लेकिन क्या इनमें से कोई एक भी मैदान जो है वो मैदान अरफात के बराबर या उस जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह पहाड़ियाँ आप देख लें, दुनिया में कितनी ही पहाड़ियाँ हैं और कितनी बुलंद हैं, पहाड़ है, और सफ़ा मरवा ये भी पहाड़ियाँ हैं। क्या ये सारी दुनिया की पहाड़ियाँ जो है सफ़ा मरवा की तरह हो सकती हैं? ये नहीं हो सकती। तो अगर ये चीज़ें हैं, चंद एक मिसालें हैं, दुनिया में आप कितनी ही मिसालें लेते जाएं, कितनी ही चीज़ें हैं, वो बज़ाहिर एक जैसी हैं, उसकी हम जिन्स भी हैं, देखने में उसी तरह लगती हैं, लेकिन वो उस तरह है नहीं। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। अल्लाह ताला ने बेसिकली फरमाया, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि बेशक मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बशर हूँ, तुम्हारे मिसल हूँ, लेकिन फ़र्क है यूहा इलैया कि मुझ पर वही नाजिल होती है। आपने उसी वक्त उसको वाज़ेह फरमा दिया कि जिस तरह पत्थर तो बहुत से हैं, हजरे अस्वद कोई नहीं है, जिस तरह बैत तो बहुत से हैं लेकिन बैतुल्लाह कोई नहीं है, फरमाया कि बेशक बशर तो बहुत से हैं
لیکن یوحا الیہ صرف میں ہی ہوں، واہ واہ یوحا الیہ کوئی نہیں ہے، واہ واہ وہ صرف میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فرق کو واضح فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو یہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہم کرتے ہیں جو دیکھنے میں ہم جیسے ہیں لیکن ہم جیسے ہے نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے والی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ فرمایا کن کو تھا؟ وہ مسلمان نہیں تھا۔ صحیح بات یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ ہم لوگ بہت دفعہ بولتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ کافروں سے خطاب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا یہ کافروں سے تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چند لمحے پہلے ان سے یہ اقرار بھی کروایا، فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، آرمی آ رہی ہے جو آپ پر اٹیک کرنے والی ہے، تو کیا آپ لوگ مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا بات ہے سبحان کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں آپ نے بولا۔ لیکن جیسا ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، واہ واہ سبحان اللہ تو ساروں میں اکثریت ہے۔ اسی لمحے آپ دیکھ لیں کہ چند لمحوں کی یہ ساری سچویشن ہے کہ ایسا پلٹا کھایا کہ جو ابھی مان رہے تھے کہ جی بالکل آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، بنا دیکھے ہم آرمی کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی فرمایا وہ سارے کے سارے وہ کر گئے۔ تو اب وہاں سے پھر ایک ظلم و ستم کا ایک ایسا دورہ شروع ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عبادت کی کرنے دی جا رہی ہے، کبھی بیت اللہ شریف میں سجدے میں جاتے ہیں تو اوپر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، کہیں بازار میں چلتے ہیں تو راستے میں کانٹے میں پھیر دیے جاتے ہیں۔ جب ایسے ایسے ظلم و ستم آپ پہ ڈھائے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آپ نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں، اگر کچھ اور نہیں مانتے تو نہ مانیں، کم از کم اپنے جیسا بشر تو مانیں۔ ہائے ہائے یہ کون سے ظلم ہے جو تم مجھ پہ کر رہے ہو؟ یہ کیا کیسے ستم ہے جو کر رہے ہو؟ کم از کم اتنا تو مانے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو یہ اس کی وجہ تھی۔ اور جب مسلمان، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کافروں سے کتاب ہے، اور مسلمانوں سے کتاب کیا ہے؟ جب صحابہ کرام علیہ الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، تو چند دن ہوئے کچھ صحابہ کرام غیر حاضر ہونا شروع ہوئے، کچھ کمزور نظر آنا شروع ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کیا ہوا، کدھر چلے گئے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی روزے رکھنا شروع ہو گئے مسلسل۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں کافروں کو خطاب کیا تھا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور مومنوں کو خطاب کیا ہے، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ ہائے ہائے واہ واہ تم مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ واہ واہ فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا ہوں پیتا ہوں، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ واہ تو جب بھی کوئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، نہ وہ ہم جیسے ہیں نہ ہم ان جیسے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی تھوڑا شاید سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں جب مس انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کہا گیا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر کرنے کے لیے تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو اپنے وعدے کے مطابق اس نے بلند کرنا ہی ہے، ہم سب بھی اس کا ایک ذریعہ بنے ہیں، واہ بے شک تو ہم اسی میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور ہمیں ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دوں گا ہمارے محترم بھائی یعقوب حیات صاحب کو تشریف لائے اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو